بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت ساری عبادات کرتے ہیں نا، ان عبادات سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم اگر عمرہ کرتے ہیں تو عمرے سے کیا ملنا چاہیے، کیا ملتا ہے؟ اور اگر حج کرتے ہیں تو حج سے کیا ملتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، ان تمام عبادتوں کا مقصد انسان کی تربیت کرنا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی مینرز سکھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اخلاق سکھا رہا ہے، انسان کی تربیت فرما رہا ہے۔ نماز کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ نے پڑھی ہے نا یہ؟ اب اگر ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو، برائی بھی کر رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، دوسروں کو اذیت بھی دے رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، دوسروں کے گھر برباد کرنے کا سامان بھی کر رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، لوگوں کو لڑاتا بھی پھر رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، گناہ میں بھی ملوث ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور پڑوسیوں کو بھی ایذا دیتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، پڑوسیوں کو اذیت بھی دیتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، رشوت بھی لیتا ہو، اور نماز بھی پڑھتا ہو، سود کا کاروبار بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، کرپشن بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، گلہ بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، غیبت بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، چغلی بھی کھاتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، چوری بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، ڈاکے بھی ڈالتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، تعصب بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، تکبر میں بھی مبتلا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، رشتوں اور ناتوں کو توڑتا بھی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، رشتوں اور ناتوں کے توڑنے کا بندوبست کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، شرارت اور شیطانی بھی کرتا ہو، تو پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ یہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی، یہ ان کو ہم برائیاں کہتے ہیں، یہ انسان کی برائیاں ہوتی ہیں۔ ان تمام برائیوں میں بھی کوئی شخص ملوث ہو اور پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، اللہ کا فرمان تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا، اس شخص کا عمل غلط ہوگا، یعنی کہ اس شخص کی جو نماز ہے وہ نماز نہیں ہے جو اس کو برائی سے روکے، کیونکہ قرآن کا ارشاد تو برحق ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ جو نماز ہوگی تو روکے گی، نماز نہیں ہوگی تو بے شک پڑھتے رہیں، لمبے لمبے سجدے بھی کرتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں، عمرے بھی کرتے رہیں، لوگوں کو ایذا بھی دیتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، اعتکاف بھی کرتے رہیں، اور پھر تسبیحیں بھی کرتے رہیں، ذکر اذکار بھی کرتے رہیں، تو جب ان تمام عبادات کا آپ کی زندگی پر، آپ کے رویے پر کوئی اثر نہیں ہے تو یعنی یہ عبادت نہیں کہلائے گی، وہ نماز نہیں کہلائے گی، عمرہ نہیں کہلائے گا، حج نہیں کہلائے گا، اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ بس آپ گھر سے دور رہے، چند دن مسجد میں ٹھہرے، بڑی مہمان نوازی ہوئی، اور بس اس کے بعد آگے کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان عبادات کے کرنے کا مقصد ہے۔ جب مقصد ہی نہ ہو تو اس عبادت کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح کی عبادتیں کسی شخص کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک اصول بتایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہوگی وہ بے حیائی سے روکے گی، برائی سے روکے گی، تعصب سے روکے گی، نفرت سے روکے گی۔ نماز جو ہوگی وہ انسان کو
دوسروں کے ساتھ برائی سے روکے گی، دوسروں کو اذیت دینے سے روکے گی۔ نماز جو ہوگی وہ دوسروں کا گھر برباد کرنے سے روکے گی۔ نماز جو ہوگی وہ لوگوں کو اذیت دینے سے روکے گی۔ نماز جو ہوگی وہ انسان کو گناہ سے دور رکھے گی۔ نماز جو ہوگی وہ انسان کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ وہ نماز ہوگی۔ نماز ہوگی تو پھر وہ رشوت سے بھی روکے گی، وہ سود سے بھی روکے گی، کرپشن سے بھی روکے گی، قطع رحمی سے بھی روکے گی، تکبر سے بھی روکے گی، تعصب سے بھی روکے گی، گلہ سے بھی روکے گی، غیبت سے بھی روکے گی، چغلی سے بھی روکے گی۔ ان تمام برائیوں سے نماز ہوگی تو روکے گی۔ نماز نہیں ہوگی تو پھر آپ کرتے رہیں، جو جی میں آئے وہ کرتے رہیں، نماز آپ کی نہیں ہوئی۔